بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب اصول فقہ کے تعارف کے سلسلے میں 20 کتابوں کا تعارف ہو گیا تھا۔ 21ویں نمبر پر ہے مختصر المستصفیٰ۔ یہ علامہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 595 ہجری کی تصنیف ہے۔ امام ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ فقہا اور قضات کے گھرانے میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد مالکی مذہب سے وابستہ تھے۔ یہ خود بھی مسلک کے اعتبار سے مالکی عالم گزرے ہیں۔ ان کا ابتدائی دور علم منطق اور فلسفے میں گزرا اور بعد میں یہ فقہ اور اصول فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المستصفیٰ، اس کا انہوں نے اختصار کیا اور اس کا نام رکھا مختصر المستصفیٰ۔ امام ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی میں 2 راتیں ایسی گزری ہیں کہ جس میں مطالعہ نہیں کر سکا اور مجھے آج تک ان 2 راتوں پر افسوس ہے۔ ایک رات جس میں میری والدہ کا انتقال ہوا اور دوسری رات میری شادی کی رات۔ کہا ان 2 راتوں میں نے مطالعہ نہیں کیا اور مجھے زندگی بھر اس پر افسوس رہا کہ ان 2 راتوں میں مطالعہ کیوں نہ کر سکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں کثرت مطالعے کا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے مطالعے کے ساتھ ان کا تعلق اور شغف۔ ان کی اس وقت جو کتابیں ہیں اس میں زیادہ شہرت بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کو ملی ہے۔ یہ فقہ مالکی پر کتاب ہے جو بڑی معروف ہے، فروع کے لحاظ سے، ادلہ کے لحاظ سے، تنقیح اور تہذیب کے لحاظ سے اسے بڑی شہرت ہے۔ کتاب کا نام ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ فقہ مالکی کے لحاظ سے یہ کتاب اہل علم کے درمیان مشہور ہے، اور ان کی یہ دوسری کتاب زیادہ معروف ہے جو مختصر المستصفیٰ کے نام سے ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی فلسفے پر، اس کا نام تھا تحافۃ الفلاسفہ۔ انہوں نے اس کا رد لکھا تحافۃ التحافہ۔ تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو فلسفے پر کتاب تھی اس کا ابن رشد نے رد لکھا تھا۔ علامہ ابن رشد نے یہ جو مختصر المستصفیٰ لکھی ہے، اس کے لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ کتاب بڑی طویل ہے اور بہت سی اہم باتیں ان سے چھوٹ چکی ہیں اور کئی جگہ پر تفصیلات یہ نہیں کر سکے۔ ضرورت تھی کہ ایک جامع کتاب مرتب کی جائے اور اس کو ایک نئے اسلوب پر لکھا جائے۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسرا طریقہ اپنایا۔ اصول فقہ پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان میں ایک طریقہ تھا طریقۃ المتکلمین اور ایک تھا طریقۃ الفقہا۔ میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا، لیکن امام ابن رشد نے ایک تیسرا طریقہ اپنایا طریقۃ الفلاسفہ۔ فلسفی انداز میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور یہ ایک نیا گویا اسلوب تھا اور اسلوب کے لحاظ سے اس میں جدت تھی۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 چیزوں میں بنیادی طور پر امام غزالی سے اختلاف کیا۔ پہلی چیز، چونکہ امام غزالی نے المستصفیٰ میں مقدمے میں منطق کو لکھا تھا، منطق کی مباحث، منطق کی تفصیلات انہوں نے کتاب میں لکھی تھیں، اور انہوں نے ان تمام تفصیلات کو حذف کر دیا کہ کتاب اصول فقہ کی ہے، لہٰذا منطق کی مباحث اس کے شروع میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک وجہ بھی بیان کی، جب ایک آدمی ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ساری چیزیں اس سے چھوٹ جاتی۔ وَنَحْنُ فَلْنَتْرُكُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ہم ہر چیز کو اس کے مناسب اور موضوع موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ فَإِنَّ مَنْ رَامَ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَشْيَاءَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، جو انسان اس بات کا ارادہ کر دیں کہ وہ زیادہ چیزوں کو سیکھے ایک وقت میں، لم يمكنه ان يتعلم، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک وقت میں زیادہ چیزوں کو سیکھ سکے، ولا واحدا منها، نہ زیادہ کو سیکھے گا اور نہ کسی
ایک کو سیکھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے تمام چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ دو کشتیوں میں سفر کرنے والا منزل نہیں پہنچتا، منزل وہی پہنچے گا جو ایک کشتی کو، ایک راستے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں تمام فنون میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تمام میں مہارت کے اس میں جائے گا تو کسی میں بھی مہارت نہیں آئے گی۔ اس لیے آج کے دور میں اختصاص ہونا چاہیے، کسی ایک فن کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی اسی پہ لگانی چاہیے تاکہ وہ فن آپ کے تعارف کا ذریعہ بن جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات میں نے عرض کی ہے کہ آج کے دور میں ضرورت اس کی ہے کہ کسی ایک فن کو بنیاد بنا کر انسان اپنی ساری زندگی اس میں گزارے اور اسی میں اختصاص پیدا کرے تاکہ وہ فن اس کے تعارف کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی آپ نے مثلاً حدیث میں ایسی مہارت حاصل کی کہ آج الحمدللہ حدیث میں اگر کوئی معاشرے میں نام لے تو وہ آپ کا نام لے۔ تفسیر میں آپ نے ایسی مہارت کی کہ کوئی بتائے کہ تفسیر پڑھنی ہے یا تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ فلاں عالم سے پوچھیں، ان کے درس میں بیٹھیں، ان سے تفسیر سیکھیں۔ یا انسان منطق ہے، فلسفہ ہے، نحو و صرف ہے، کسی ایک فن کو بنیاد بنائے جس کی طرف اس کی طبیعت کا زیادہ میلان ہو۔ انسان خلاف طبیعت جب کام کرتا ہے اس میں مہارت نہیں آتی۔ آپ کی طبیعت فقہ میں چلتی ہے اور اگر آپ اس کے برخلاف کسی اور فن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اس میں آپ کو عمق نہیں ہوگا۔ جب انسان اپنی طبیعت پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو فن میں مہارت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان جب اپنی طبیعت پہ چلتا ہے تو اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کس فن کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے؟ دو طرح سے۔ نمبر ایک، آپ کی اپنی طبیعت بتائے گی۔ نمبر دو، اہل علم آپ کے بارے میں بتائیں گے، اللہ ان کی زبان پہ جاری کر دے گا کہ انہیں اس فن پہ مہارت ہے، تو پھر انسان اسی فن میں کوشش کرے۔ جس فن کے اندر انسان کا ذوق ہوتا ہے نا، پھر جتنا وقت زیادہ لگتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، مناسبت نہیں ہوتی، 10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی نوکری کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کے ہاں کرتا ہے، 5 بجے چھٹی ہونی ہے، 10-15 منٹ اوپر ہو جائے تکلیف ہوتی ہے کہ وقت کیوں اوپر ہو گیا۔ لیکن جس آدمی نے ایک فن کو مقصد بنایا ہوتا ہے، اس کا صبح دوپہر شام سارا وقت لگے، اس میں وقت لگ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ وہی لذات الافکار خیر من لذات الابکار، اسے اس میں لذت ملتی ہے۔ نمبر دو، اہل علم کی زبان پہ بھی یہ جملہ رہتا ہے، طلبہ میں بھی، علماء میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فن میں مہارت دی ہے، تو جو اللہ عوام کی زبان پہ جاری کر دے اس میں خیر ہوتی ہے۔ مخلوق خدا کی زبان پہ جو بات جاری ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، پھر انسان اسی فن کو اپنا لے۔ تو بہرحال اختصاص اگر ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اختصاص کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دیگر فنون کی بنیادی اصطلاحات سے بھی ناواقف ہو۔ اب ایک آدمی اگر حدیث میں مہارت حاصل کر رہا ہے، اگر اسے نحو کی بنیادی اصطلاحات، مفعول لہو، مفعول ماہو، ذوالحال، حال، تمیز، ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے تو یہ تو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے عمق نہ ہو لیکن اصطلاحات سے واقفیت ہو، فقہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، لیکن حدیث کی اصطلاحات سے اسے واقفیت ہو کہ ادراج کسے کہا جاتا ہے، حسن لغیری، حسن لذاتی کسے کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ پر لکھی گئی کتابیں کون سی ہیں، محدثین کی اصطلاحات کیا ہیں، اس سے آدمی واقف ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس فن میں غلطی نہیں کرے گا۔ اگر اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا، چاہے دوسرے فن کا امام ہو، وہاں اگر اصطلاح میں غلطی کرے گا تو مبتدی طالب علم بھی گرفت کرے گا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں لیکن فلاں اصطلاح میں فلاں بنیادی بات میں غلطی کر دی۔ اس لیے کسی فن میں اختصاص کے ساتھ ساتھ دوسرے فنون کی بنیادیات اور مبادیات بھی انسان سیکھ لے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابن رشد نے یہاں پر یہ ایک بڑی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ منطق کو انہوں نے اصول فقہ سے حذف کیا اور کہا اگر آدمی ایک وقت میں بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہے گا تو وہ کسی ایک چیز کو بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ دوسری اہم وجہ ان میں اور امام غزالی میں اختلاف کی یہ رہی کہ امام غزالی رحمہ اللہ مسلکاً شافعی تھے اور یہ مسلکاً مالکی تھے، اس لیے جہاں انہوں نے شوافی کی آراء کو ترجیح دی ہے اور ان کے لیے وجہ ترجیحات ادلہ ذکر کی تو انہوں نے اس کے برخلاف کو ذکر کیا۔ اس لیے یہ دو چیزیں اس کتاب میں نمایاں نظر آئیں گی۔ یہ کتاب انہوں نے جس وقت تصنیف کی ہے اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 32 سال، اس وقت انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔
اس لیے اس عمر کے اندر مزاج کے اندر ذرا قدر شدت بھی ہوتی ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، تو اس کی نمایاں جھلک اس کتاب میں نظر بھی آتی ہے۔ بہرحال علامہ ابن رشد کی یہ کتاب اس وقت طبع ہو چکی ہے، اور اس کتاب کی تلخیص کی ہے محمد بن علی بن عفیف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ تلخیص بھی اس وقت طبع ہے۔ اس کا تذکرہ مختصر المستصفیٰ کا جو مقدمہ ہے اس میں ہے۔ نمبر 22 منہاج الوصول الی علم الاصول، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری۔ علامہ ابن جوزی مسلک کے اعتبار سے حنبلی عالم گزرے ہیں، اپنے دور کے عظیم مفسر، محدث، فقیہ، واعظ، مورخ اور بہت سے علوم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند پایا مقام دیا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ انسان ہیں، فرماتے تھے میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں، 2000 جلدیں میں نے اپنی ان انگلیوں سے لکھی، اور میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ آدمی توبہ طائب ہوئے، اور 20,000 سے زائد آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان کے وعظ میں 10-10 ہزار کا مجمع ایک وقت میں ہوتا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، لوگ شب جمعہ سے آنا شروع ہو جاتے تھے، اور رات سے جمگٹا اور ازدحام شروع ہو جاتا تھا۔ صبح اس مسجد میں کسی کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ بادشاہ، وزراء، قضات بھی ان کے درس میں اور ان کے بیان میں ہوتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام کیوں لیا؟ ان کی آپ بیتی ہے سید الخاطر کے نام سے۔ ہر عالم کی زندگی میں وہ کتاب جو انہوں نے اپنے حالات پہ لکھی ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کیا کریں، اس سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی کا نظام الاوقات کیا تھا، وہ بلندیوں پر کیسے پہنچے، کن اساتذہ سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی کا زہد و تقوی کیا تھا۔ اس سے آدمی کو ان کے حالات سمجھنا اور ان کے علوم میں مہارت حاصل کرنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سید الخاطر ان کی آپ بیتی ہے، ان کے حالات جو انہوں نے خود لکھے۔ جس طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب طبع ہے، جس میں حضرت کی سوانح ہیں۔ تو بہرحال اس میں علامہ ابن جوزی نے لکھا تھا انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ مطالعہ تھا، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ یہاں یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیسے کیا۔ اول تو اس دور میں لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا، گتوں پہ، چمڑوں پر، اور وہ عموماً طول میں لکھتے تھے، عرض میں نہیں لکھتے تھے۔ اور طول میں جب لکھتے تھے تو ایک صفحے میں، جیسے آج کے دور میں جو ہماری 4 سے 4.5 سطروں میں جو مواد آتا ہے، وہ اس دور میں پورے ایک ورق پر آتا تھا۔ اب تو کمپیوٹرائز چھپا جا رہا ہے، اور اس کا فونٹ جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے۔ ہاتھ سے لکھنے میں کبھی کوئی لفظ چھوٹا کبھی بڑا، پھر لکڑی کے قلم سے اس میں چھوٹے اور بڑے ہونے کا فرق ہوتا تھا۔ پھر عموماً ایک طرف لکھا جاتا تھا، صفحے کا دوسرا طرف خالی ہوتا تھا، لکھتے وقت طول میں لکھتے تھے، اس وجہ سے وہ جلدیں زیادہ بن جاتی تھی۔ تو یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ انہوں نے کیسے مطالعہ کیا ہوگا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوقات میں برکت رکھی تھی، اس وجہ سے وہ کم وقت میں زیادہ کام کر کے چلے گئے۔ تیسری ایک اہم وجہ، ان کے علم کے ساتھ انہماک اور شوق اور لگن بہت زیادہ تھی، جو لگن اور شوق ہمارے ہاں کم ہے۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا، شاید ہی کوئی فن ہو جس پہ انہوں نے نہ لکھا ہو۔ میں چند ایک مختصر ان کی کتابیں بتا کر موضوع پر آتا ہوں۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی تھی المغنی کے نام سے، المغنی۔ یہ تفسیر ان کے سوانح نگاروں نے لکھا کہ 18 جلدوں میں تھی، لیکن یہ تفسیر تو طبع نہیں ہے، البتہ ان کی دوسری تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر۔ زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ تفسیر 7 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے زیادہ زور قرآن کریم کے غریب الفاظ کی وضاحت، قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح و توضیح، ائمہ لغت کے اقوال، بقدر ضرورت فقہاء کرام کی آراء، جا بجا روایات اور آثار کا تذکرہ، اور موقع محل کی مناسبت سے فقہ حنبلی کی وجہ ترجیحات، فقہ حنبلی کی وجہ ترجیحات بھی اس میں۔ تو یہ ان کے قرآن کی تفسیر ہے۔ دوسرے ان کی ایک تفسیر پر ہے
جس میں انہوں نے صرف قرآن کریم کے غریب الفاظ لکھے، مشکل الفاظ کے معنی. تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب، تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب. اس میں قرآن کریم کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو لکھا ہے. ایک جلد میں یہ کتاب طبع ہے. موضوع روایات کو باقاعدہ جنہوں نے ابواب کی ترتیب پہ لکھا کہ من گڑت روایتوں کو اس طرح تفصیل کے ساتھ، تو وہ ان کی کتاب ہے الموضوعات، 4 جلدوں میں الموضوعات. ان سے پہلے علامہ جوزقانی کی الاباطیل ہے، لیکن اس میں انہوں نے اس کا نام تھا الاباطیل والصحاح والمناکیر والمشاہیر. اس میں باطل، صحیح، مشہور ہر قسم کی روایتیں تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے انتخاب کر کے صرف موضوعات کو لکھا، ابواب کی ترتیب پر لکھا. ہر باب کی اس میں موضوع روایتیں انہوں نے یکجا کر دیں. اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی مفید ہے الموضوعات. لیکن بعض مقامات پر انہوں نے شدت اختیار کی، ایسی بعض روایتوں کو موضوع کہا جو نہیں تھی، تو اس وجہ سے علماء نے پھر اس کا رد لکھا. جیسے میں نے ایک بات شاید عرض کی تھی کہ الموضوعات میں وہ روایتیں جس میں انہوں نے امام احمد کی مسند احمد پر اعتراضات کیے، جن روایتوں کو موضوع کہا، تو حافظ نے اس کے جوابات دیے. حافظ ابن حجر نے القول المسدد فی الذب عن مسند احمد، القول المسدد فی الذب عن مسند احمد، مسند احمد کی روایات کے جوابات. سنن اربعہ کی جن روایتوں پر انہوں نے اشکال کیا ان کے جواب پر علامہ سیوطی نے لکھا ہے القول الحسن فی الذب عن السنن، القول الحسن فی الذب عن السنن، سنن اربعہ کی ان روایات کے جوابات ہیں. اس پوری کتاب کا تعقب لکھا ہے علامہ سیوطی نے التعقبات علی الموضوعات. التعقبات علی الموضوعات یعنی موضوع کا تعقب کیا ہے. جہاں کوئی ایسی بات انہوں نے لکھی جو اعتدال سے ہٹ کر تھی یا ایسا حکم لگایا جو مناسب نہیں تھا تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی التعقبات علی الموضوعات کے نام سے. تو میں عرض کر رہا تھا علامہ ابن جوزی کی یہ جو الموضوعات ہے اس کے ساتھ مطالعے میں رکھنی چاہیے. امام ذہبی نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے، اس کا نام ہے تلخیص الموضوعات لابن الجوزی. تلخیص الموضوعات لابن الجوزی 2 جلدوں میں ہے. تو اس سے معلوم ہوگا جہاں اگر کلام میں شدت آئی ہے تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی. تلخیص الموضوعات. علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب تھی العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ. اس میں انہوں نے معلول روایات کا تذکرہ کیا. یہاں بھی بعض مقامات پر شدت آ گئی، اس وجہ سے امام ذہبی نے اس کی بھی تلخیص کی ہے تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی. امام ذہبی کی تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی. تو اگر ان دونوں کتابوں کے ساتھ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص مطالعے میں ہوگی تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. انہوں نے تاریخ پر کتاب لکھی المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک. یہ 19 جلدوں میں ہے. اس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر انہوں نے اپنے دور تک تقریباً 590 ہجری تک اس میں گویا مکمل تاریخ ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کے حالات اور پھر اپنے دور کے واقعات، ہر صدی کے اندر پیش آنے والے واقعات کو انہوں نے تفصیل سے لکھا. المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، یہ ان کی تاریخ پر ان کی کتاب ہے. اس طرح ان کی کتاب ہے بحر الدموع، اردو میں ترجمہ ہوئے آنسوؤں کا سمندر. ہو سکے مطالعے میں رکھیں، مفید کتاب ہے واعظ و نصیحت کے لحاظ سے، اصلاح باطن کے لحاظ سے. بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر. ان کی ایک کتاب ہے بر الوالدین، مختصر رسالہ ہے، والدین کا تذکرہ، اور اس میں روایات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. ایک اخبار النساء، عورتوں کے واقعات. اس میں بادشاہ کی جو گھر والیاں گزری ہیں، وزراء کی، علماء کی، یا اس اعتبار سے کہ اس امت کی ذکی خواتین تھیں، ان کے اپنی شوہروں کے ساتھ محبت، اطاعت، اس قسم کے سب واقعات ہیں. اخبار النساء. ان کی ایک کتاب ہے اخبار الحمقاء والمغفلین، بے وقوفوں کے واقعات. اخبار الحمقاء
جیسے انہوں نے الاذکیہ ذکی لوگوں کے واقعات لکھے تو تصویر کا دوسرا رخ بھی بتایا، الحمقاء اخبار الحمقاء بے وقوفوں کے واقعات بھی انہوں نے یکجا کی۔ یہ دونوں کتابیں بھی طبع ہیں۔ ایک ان کی کتاب التذکرہ ہے، تذکرہ، اس میں انہوں نے واعظ و نصیحت کی باتیں ذکر کی ہیں، اصلاح باطن کے لحاظ سے ہے۔ ایک میں نے عرض کی سعید الخاطر، ان کی زندگی کے حالات ہیں، بڑی مفید کتاب ہے اور بڑے اہم مضامین ہیں، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے سعید الخاطر کا۔ انہوں نے احادیث کو مسانید کی ترتیب سے جمع کیا، ہر صحابی کی روایتوں کو الگ الگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، تمام کی روایات انہوں نے جمع کر دی ہیں جامع المسانید علامہ ابن جوزی کی۔ تو صحابہ کی ترتیب پر اس کتاب میں انہوں نے احادیث کو یکجا کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس، اس میں ابلیس کے دھوکہ دینے کے طریقے کیا ہیں۔ ابلیس مثلاً علماء کو معاذ اللہ بھٹکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، کیا طریقہ اپناتا ہے، صوفیاء کو کس طرح کرتا ہے، عورتوں کو، بادشاہوں کو، وزراء کو۔ دیکھیں عالم کا جو شیطان ہوتا ہے نا، مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو اس راستے سے گمراہ کرتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ اس کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ اسی علم کے راستے سے گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کو کیسے گمراہ کرتا ہے، تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے، تلبیس ابلیس، ابلیس کے دھوکہ دینے کے کیا طریقے رہے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے ان تمام طریقوں کو ذکر کیا۔ ایک ہے ذم الہوا، ذم الہوا، خواہشات کی مذمت، اس میں انہوں نے یہ کیا بد نظری کے بارے میں، خواہشات نفسانی پہ چلنے والے، پھر واقعات لیے ہیں کہ جو خواہشات پہ چلے ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، ان کے واقعات بھی بیان کیے۔ ابواب کی ترتیب پر بڑا مفید مواد ہے، یعنی اگر کوئی آدمی بد نظری پر اور خواہشات کی تردید پر، عفت اور پاک دامنی پر، حیا پر اگر بیان کرنا چاہ رہا ہے اور اسے مواد کی ضرورت ہے تو وہ مطالعہ کرے ذم الہوا کا۔ علامہ ابن جوزی کی کتابیں تو بہت سی ہیں، ایک کتاب چھپی ہے مؤلفات ابن الجوزی کے نام سے، عبدالحمید علوجی کی، مؤلفات ابن الجوزی۔ انہوں نے تو ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کے نام 513 تک شمار کروائے، بعض 2-3 صفحوں کے رسالے بھی ہیں اور بعض طویل بھی ہیں۔ اکثر کتابیں تو طبع نہیں ہوئیں، ان کی کتابیں جو مطبوعہ ہیں ان کی جو فہرست میں نے دیکھی ہے وہ تقریباً 57 بنتی ہیں، چھوٹی بڑی مطبوعہ کتابیں، ان کی جو فہرست ملی ہے وہ 57 کتابیں ہیں۔ البتہ تمام کتابوں کے بارے میں مختلف اہل علم کی مختلف آراء ہیں، کسی نے 300، کسی نے 350 لکھی، کسی نے 500 تک شمار کروایا۔ یہ اس امت کے ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ تصانیف کی، جیسے اس امت میں یہ ہیں علامہ ابن جوزی، حافظ ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، علامہ جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس امت کے کثیر التصانیف لوگ گزرے کہ جن کی زندگیوں میں اللہ نے بڑی برکتیں ڈالی۔ جب کتاب مکمل ہو گئی، زندگی رہی، تو انشاءاللہ ایک عنوان رکھیں گے، اس امت کے کثیر التصانیف کون علماء ہیں اور ان کی کتابوں کا تعارف، تاکہ معلومات ہو سکیں کس عالم نے کس فن پہ کتابیں لکھی اور کون کون سی کتابیں طبع ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ انہوں نے اصول فقہ پر کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا منہاج الوصول الی علم الاصول۔ یہ کتاب حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی، اس کا کوئی مطبوعہ نسخہ نہیں مل سکا کہ جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکے کہ اس کتاب کے مضامین کیا ہیں۔ نمبر 23، المحصول من اصول الفقہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 606 ہجری۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے مفسر، فقی، اصولی، متکلم، شاعر، حکیم اور فلسفی گزرے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم تھے، 606 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اپنے دور کے علماء میں، فقہاء میں ان کا ایک بلند پایہ مقام تھا، خاص طور پہ تفسیر، فقہ، اصول فقہ، فلسفہ اور منطق، یہ ان کی زندگی کا مشغلہ رہا۔
حصول علم کے لیے انہوں نے خوارزم، ماوراء النہر اور خراسان کے سفر کیے۔ انہوں نے فقہ اور اصول فقہ پر بھی متعدد کتابیں لکھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے علم کی دنیا میں شہرت دی ہے وہ تفسیر کبیر کی وجہ سے، تفسیر کبیر کی وجہ سے ان کا زیادہ مقام ہے۔ اور اس تفسیر کبیر کی وجہ یہ تھی، ایک دفعہ انہوں نے درس میں یہ بات کہی کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں۔ تو بعد میں کسی نے کہا حضرت اتنے مسائل تو نہیں ہو سکتے، یہ مبالغہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ مسائل موجود ہیں۔ تو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اس کی پہلی جلد تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ پر انہوں نے لکھی۔ پھر خود فرمانے لگے میں چاہتا تو تفصیل سے پورے قرآن کی تفسیر لکھتا، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، مطالعے کا ذوق ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اپنی تفسیر کو مختصر کیا۔ تو وہ مختصر تفسیر بھی اس وقت جو چھپ رہی ہے دارالکتب العلمیہ سے بیروت سے، وہ 30 جلدوں میں، تو مختصر بھی 30 جلدوں میں ہے۔ اگر وہ طویل ہوتی تو کس قدر ہوتی۔ تو بہرحال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے اللہ نے ایک بلند مقام عطا کیا۔ اس تفسیر کے اندر آپ کو درج ذیل چیزیں ملیں گے۔ نمبر 1، ربط۔ عموماً ان سے پہلے کسی نے ربط کو بیان نہیں کیا تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ربط کو لکھتے ہیں، جیسے بعد میں علامہ آلوسی اور اردو زبان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں اختصار کے ساتھ۔ دوسری چیز، اس میں فرق باطلہ کی تردید، اس میں مرجیہ، کرامیہ، جہمیہ، خوارج، روافض، معتزلہ، جتنے باطل فرقے ہیں ان کے دلائل ذکر کر کے ان کی انہوں نے تردید کی ہے۔ تیسری چیز، اس میں جاں بجا صرفی اور نحوی مباحث ہیں، سامنے بات آئے گی جہاں ادنیٰ مناسبت سے صرفی نحوی بحثیں لکھتے ہیں۔ چوتھی اہم بات، غریب الفاظ کی تشریح میں ائمہ لغت کے اقوال لیں گے کہ اس آیت کی تشریح میں امام زجاج، امام فرا، امام اخفش، امام ابو عبیدہ، قاسم بن سلام، ان حضرات نے جو تشریح کی ہے ان کے نام بتائیں گے۔ جاں بجا روایات اور آثار کا بڑا ذخیرہ ہے، روایات اور آثار۔ البتہ حدیث میں تحقیق کی جائے، چونکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا فن بھی حدیث نہیں تھا، اس لیے اس تفسیر میں بہت سی غیر مستند روایتیں آ گئی، بہت سی موضوع روایتیں آ گئیں۔ اس وجہ سے حدیث کی جب تک تحقیق نہ ہو، صرف تفسیر کبیر میں دیکھ کر اس حدیث کو آگے بیان نہ کیا جائے۔ وجہ وہی ہے کہ ان کا فن چونکہ تفسیر تھا، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ تھا، حدیث ان کا فن نہیں تھا، اس وجہ سے اس میں موضوع روایتیں آ گئیں۔ اگر کوئی صاحب علم اس تفسیر کا مطالعہ کر کے اس کی غیر مستند روایات کو الگ کر دے، اس کی موضوع روایات کو الگ کر دے، تو یہ ایک مفید کام ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کون کون سی غیر مستند روایتیں۔ ان کے علم کی ایک تفسیر کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، یہ جس بات کو شروع کرتے ہیں بڑے بس سے لکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا کے ذیل میں انہوں نے توحید پر واقعات جمع کیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے استدلال کیا توحید پر، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد نے، دیگر اہل علم نے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کی باری آئی، سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے لکھا عصمت انبیاء کو۔ ان کا الگ سے رسالہ بھی طبع ہے عصمت الانبیاء کے نام سے، انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے پر سب سے مفصل کلام انہوں نے کیا ہے۔ تو امام رازی اس اعتبار سے ان کے علم میں وسعت بہت تھی، علم کو جب بات کو پھیلاتے تھے بہت طول دیتے تھے، کہتے ہیں نا بات سے بات نکل گئی، یہ بات سے بات نکلنا یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ علم میں وسعت بہت تھی، جہاں علم میں وسعت ہوتی ہے وہاں عمق نہیں ہوتا، اس لیے عمق کی کمی تھی۔ علامہ سیوطی، امام رازی اور امام غزالی وسعت بہت تھی، عمق نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر نے ایک فن کو موضوع بنایا اور امام ذہبی نے صرف حدیث کو، اس وجہ سے ان کے وسعت تو نہ ہوئی دیگر فنون میں، لیکن حدیث میں ان کو عمق بہت ہو گیا، جو روایت جو راوی آتا ہے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا امام رازی کی تفسیر کبیر کی، اور دوسری ان کی یہ معروف کتاب ہے المحصول من اصول الفقہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ابتدائی چاروں کتابوں سے استفادہ کیا، چار جو مشہور کتابیں تھیں، العمد، المعتمد اور المستصفیٰ اور البرہان، چاروں کو سامنے رکھ کر اس کے اہم مضامین کو انہوں نے اس کتاب میں یکجا کر دیا۔ ان کی دو کتابیں اس وقت اصول فقہ پر چھپی ہوئی ہیں، ایک المحصول من اصول الفقہ، ایک کتاب کا آگے تذکرہ آئے گا اور اس کا نام ہے المعالم فی اصول الفقہ۔ یہ دو کتابیں اس وقت طبع ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کے نام تو اس وقت موجود ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسی ہیں جو طبع نہیں ہیں، جیسے ابطال القیاس،
یہاں ابطال القیاس کا مطلب سمجھیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر ایک کتاب لکھی ہے، مولانا عبدالسلام ندوی نے امام رازی کے نام سے۔ اگر آپ نے اردو زبان میں امام رازی کی سوانح، حالات اور تصانیف پڑھنی ہے تو کتاب کا نام ہے امام رازی، مصنف ہے مولانا عبدالسلام ندوی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امام غزالی کے حالات پڑھنے ہوں تو کتاب علامہ شبلی نعمانی کی الغزالی اردو زبان میں۔ مولانا عبدالسلام ندوی صاحب نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 44 پہ یہ لکھا، انہوں نے کہا ابطال القیاس پہ کہ امام رازی نے قیاس کے بطلان پہ لکھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ صرف ان کو کتاب کے نام سے غلط فہمی ہوئی، کتاب کے نام سے غلط فہمی ہوئی۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی امام رازی تو قیاس کی حجیت کے قائل ہیں، قیاس کی حجیت پر تو انہوں نے تفسیر کبیر میں بھی اور اپنی المحصول میں بھی دلائل بیان کی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے المحصول میں قیاس کی بحث میں 5ویں جلد صفحہ 26 پہ انہوں نے لکھا ہے والذی نذهب الیہ وهو قول الجمہور من علماء الصحابہ والتابعین ان القیاس حجۃ فی الشرع، کہ جمہور علماء صحابہ اور تابعین میں اور ہم سب اس طرف گئے ہیں کہ قیاس جو ہے یہ شریعت میں حجت ہے۔ اسی طرح انہوں نے تفسیر کبیر میں فاعتبروا یا اولی الابصار سورہ حشر کی اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا اعلم انا قد تمسکنا بهذه الآیہ فی کتاب المحصول من اصول الفقہ علی ان القیاس حجت فلا نذکرها ها هنا، ہم نے اپنی کتاب محصول میں اس سے استدلال کیا ہے کہ قیاس حجت ہے، اب ان دلائل کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کر رہے، یعنی کسی نے پڑھنا ہے تو وہاں پڑھ لیں۔ اس سے معلوم ہوا امام رازی قیاس کو حجت مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ابطال القیاس کا مطلب یہ نہیں تھا قیاس کا بطلان، بلکہ مطلب تھا قیاس کے بطلان پر جن لوگوں کے دلائل ہیں ان کے جوابات، بطلان قیاس کے قائلین کا بطلان یہ مقصود تھا، نہ کہ قیاس کا بطلان مقصود تھا۔ اس لیے بسا اوقات نام سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے حیات خضر، اب پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے حیات خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ہے، لیکن اکثر وہ ان کی وفات پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، نام ہوتا ہے حیات خضر، حالانکہ موضوع ہے وفات خضر، حضرت خضر کے انتقال پر۔ تو اس لیے نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جب تک آدمی کتاب کا مقدمہ اور کتاب کی فہرست کا مطالعہ نہ کرے۔ اسی طرح انہوں نے اصول فقہ پر احکام الاحکام، الجدل، رد الجدل، الطریقۃ فی الجدل، الطریقۃ العلائیہ فی الخلاف، 10,000 نکتۃ فی الجدل، المحصل فی اصول الفقہ، المنتخب، النہایہ، اسرار التنزیل، کتاب احکام الاحکام اور المحصول من اصول الفقہ، ان تمام کتابوں کے اسماء ملتے ہیں جو انہوں نے صرف اصول فقہ پہ لکھی، لیکن زیادہ شہرت ان دو کتابوں کو ہے، المحصول کو اور المعالم کو۔ بہرحال یہ جو کتاب المحصول ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ انہوں نے 576 ہجری میں تصنیف کی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی۔ اندازہ کریں 32 سال کی عمر میں ایسی تحقیقی کتاب لکھنا، آپ میں سے اکثر کی عمر 32 سے شاید 32 سے زیادہ ہی ہو، ہمیں تو اس فن کی بنیادی معلومات کبھی نہیں پتہ، اور وہ اس فن کے 32 سال کی عمر میں شاہ سوار بن گئے تھے کہ ایسی بنیادی کتاب لکھی جو آج تک ماخذ شمار ہو رہی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں درج ذیل عنوانات پر تفصیلی مباحث ذکر کیے ہیں، احکام شرعیہ کی تقسیم کی ہے، اشیاء میں حسن اور قبح کا تذکرہ کیا ہے، شریعت کے آنے سے پہلے اشیاء کا حکم کیا تھا، شرائع من قبلنا اس کی وضاحت کی ہے، امر نہیں، عام خاص، تخصیص، مجمل، مبین، مطلق، مقید، عصمت انبیاء، افعال رسول، ناسخ منسوخ، اجماع کی حجیت، مراتب اجماع، متواتر، خبر مشہور، خبر واحد پر تفصیلی گفتگو ہے۔ اس طرح اجتہاد کی حقیقت کیا ہے، مجتہد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مفتی اور مستفتی سے متعلق بھی تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب اس لحاظ سے ممتاز رہی، تو اس پہ بہت سے اہل علم نے شروحات، تعلیقات اور اختصارات لکھے۔ اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ان کے نام لکھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پہ جو شروحات لکھی گئیں اس میں 2 شروحات مقبول ہیں۔ المحصول کی شروحات میں جن کو زیادہ شہرت ملی ہے اہل علم کے درمیان، اور جو دونوں شروحات اس وقت مطبوعہ ہیں وہ 2 کتابیں، ایک شرح ہے نفائس الاصول فی شرح المحصول، یہ علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ
84 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ مالکی مذہب کے ایک بڑے جید عالم گزرے علامہ قرافی، اور ان کی 3 کتابیں مشہور ہیں۔ اس وقت اکثر اہل علم میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے انوار البروق فی انواع الفروق، اس میں انہوں نے فرق بیان کیے ہیں، ہر لفظ میں اور اس کے ساتھ ساتھ مترادف لفظ میں کیا فرق ہے، اصطلاحات میں کیا فرق ہے، مشابہ ہم مثل الفاظ ہم جنس الفاظ میں کیا کیا فرق ہیں۔ یہ کتاب صرف فروق پر ہے، تو الفروق کے نام سے بھی تباہ ہے۔ نمبر 2 ان کی الذخیرہ مشہور کتاب ہے۔ تیسری ان کی الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام و تصرف القاضی والامام، اس کتاب میں انہوں نے قاضی سے متعلق، وقت کے امام سے متعلق، فتوے سے متعلق تفصیلات ذکر کی ہیں، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر حاشیہ بھی ہے۔ تو یہ بڑی مفید کتابیں ان کی یہ تینوں۔ تو انہوں نے محصول کی یہ تفصیلی شرح لکھی، نام رکھا نفائس الاصول۔ یہ شرح 4121 صفحات پر مشتمل ہے، بڑی یعنی عالمانہ شرح انہوں نے لکھی ہے، اور 9 جلدوں میں طبع ہے۔ اس قدر مفصل اور محقق کام اس سے پہلے نہیں ہوا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ شرح مکتبہ نزار مصطفیٰ الباس سے طبع ہو گئی۔ پھر مصنف نے خود اس کا اختصار کیا، اس کا نام تنقیح الفصول کے نام سے، یہ المحصول کا اختصار ہے، یعنی امام رازی کی کتاب المحصول کا انہوں نے اختصار بھی کیا، علامہ قرافی نے نام رکھا تنقیح الفصول۔ امام رازی کی کتاب کی دوسری معروف شرح ہے نہایت الوصول الی علم الاصول، یہ علامہ محمد بن عبد الرحیم ارموی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 715 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 8 جلدوں میں مکتبۃ التجاریہ مکہ مکرمہ سے شائع۔ تو یہ 2 کتابیں میں نے عرض کی جو معروف ہیں، اور المحصول کی شرح۔ علامہ ارموی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 656 ہجری، یہ تاج الدین ارموی ہیں۔ اوپر نہایت الوصول والے جو تھے وہ علامہ محمد بن عبد الرحیم ارموی تھے، تو ان کی متوفی 715 ہے، اور ان کی 656 میں انہوں نے محصول کا اختصار بھی کیا ہے، اس کا نام رکھا الحاصل من المحصول۔ پھر یہی کتاب جو الحاصل ہے، یہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 685 ہجری کی منہاج الوصول کا ماخذ ہے۔ منہاج الوصول کے لیے ماخذ الحاصل ہے، اور حاصل خلاصہ ہے محصول کا۔ تو اب بعد والوں نے علامہ ارموی کی کتاب پہ کام نہیں کیا، الحاصل کو شہرت نہیں ملی، بلکہ اس کی روشنی میں جو کتاب لکھی گئی منہاج الوصول اس کو شہرت ملی۔ اس لیے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج پہ بعد کے علماء نے بڑا علمی اور تحقیقی کام کیا۔ نمبر 24 المعالم فی اصول الفقہ، یہ بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک زیادہ معروف، ایک محصول، اور نمبر 2 المعالم۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وفیات الاعیان میں ان کے ترجمے میں ان 2 کتابوں کے نام لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وفی اصول الفقہ المحصول والمعالم۔ علامہ تاش کبرا زادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی خلیفہ ان دونوں نے بھی اس کتاب کا نام ذکر کیا ہے۔ کتاب چونکہ نہایت مفید تھی اس لیے مشہور عالم ہے علامہ علاء الدین قنوئی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 729 نے اس کا اختصار کیا ہے اختصار المعالم فی الاصول کے نام سے، یہ اسی المعالم کا اختصار ہے۔ المعالم پر رد بھی کیے جا بجا اشکالات، اعتراضات۔ تو ایک مشہور عالم گزرے تھے امام ابو المطرف احمد بن عبداللہ متوفی 658 ہجری، انہوں نے امام رازی کی کتاب کا رد لکھا، نام رکھا رد علی کتاب المعالم للامام فخر الدین الرازی۔ اس کتاب میں انہوں نے امام رازی کی کتاب کی تردید کی، اشکالات کیے۔ تو چونکہ فوق کل ذی علم علیم، اب ایک عالم آئے جنہوں نے ان تمام اشکالات کے جوابات دیے، اور وہ تھے امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد خزرجی متوفی 709 ہجری۔ انہوں نے اس کتاب کا رد لکھا اور نام رکھا رفع المظالم من کتاب المعالم۔ رفع المظالم یعنی میں نے مظالم کو ہٹایا ہے، کہ جو اعتراضات کیے گئے، جو ظلم کی باتیں، نقص کی باتیں کی گئی، میں نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو یہ کتاب گویا امام ابو المطرف کی کتاب کے رد کا جواب ہے جو انہوں نے امام رازی پہ لکھا تھا۔ تو انہوں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا، ان اعتراضات کے مفصل انہوں نے جوابات دیے۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے المعالم، اس کتاب میں انہوں نے 10 ابواب ذکر کیے، مشہور اس کے 10 ابواب ہیں، اس کے تحت انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ 10 ابواب کون کون سے ہیں؟ پہلا باب ان کے لغت کی بحث میں ہے، دوسرا باب اوامر اور نواہی کے بیان میں ہے، تیسرا باب عام اور خاص کے بیان میں ہے،
چوتھا باب مجمل اور مبین کی بحث ہے، پانچویں باب میں افعال کا تذکرہ ہے، چھٹا باب نسخ سے متعلق ہے، ساتواں باب اجماع سے متعلق ہے، آٹھواں باب اخبار کے بیان میں ہے، اور نواں باب اس میں قیاس سے متعلق مباحث ہیں، اور آخری جو باب ہے اس میں علم کے متعلق جو مباحث رہ گئی تھیں ان تمام مباحث کو انہوں نے ذکر کیا، خاص طور پہ علم کلام کی بھی چند مباحث ہیں۔ تو بہرحال یہ جو کتاب ہے یہ اس وجہ سے بڑی معروف اور مشہور رہی کہ اس میں انہوں نے 10 ابواب میں تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ یہ شیخ عادل احمد عبد الموجود شیخ علی معوض کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالمعارفہ سے طبع ہو چکی ہے۔ نمبر 25 روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 620 ہجری۔ ان کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا، جہاں پر کتب حنابلہ کے متون اور ان کی شروع کا تذکرہ تھا وہاں میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا علامہ ابن قدامہ کا۔ مشہور حنبلی عالم ہے اور ان کی 2 کتابوں کو اللہ نے زیادہ شہرت دی، ایک المغنی اور دوسری یہ روضۃ الناظر۔ روضۃ الناظر اصول فقہ پر ہے، مغنی جو ہے ان کی وہ حنابلہ کی جزیات پر ہے۔ حنابلہ کی جزیات اور فقہ حنبلی کے جتنے مسائل ہیں ان کی تفصیلات آپ کو المغنی میں ملیں گے۔ تو علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے تھے ما دخل شام بعد الاوزاعی افقہ من ابن قدامہ، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ شام میں امام اوزاعی کے بعد کوئی نہیں آیا، یعنی اپنے دور کے بہت بڑے کیا تھے، فقیہ گزرے ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں امام ابو بکر محمد بن معالی فرماتے ہیں ما عارف احدا فی زماننا ادرک درجۃ الاجتہاد الا الموفق، ہم نے اپنے زمانے میں کسی انسان کو ایسا نہیں پایا جو اجتہاد کے درجے کو پہنچ جائے سوائے امام موفق ابن قدامہ کے، یعنی یہ اجتہاد کے درجے کے عالم گزرے۔ ان کی یہ کتاب روضۃ الناظر جو ہے اس میں آغاز میں مقدمات منطقیہ کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اس کتاب میں 4 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا جو باب ہے وہ فی حقیقت الحکم و اقسامی ہی ہے، دوسرے باب میں فی عدلت الاحکام، احکام کے دلائل ذکر کیے ہیں، تیسرا باب نسخ سے متعلق ہے، اور چوتھے باب کے اندر انہوں نے سنت کے دلائل اور سنت کی وضاحت، احادیث کی اقسام، حدیث خبر واحد، مشہور، عزیز، متواتر اور سنت کی حجیت کے ادلہ ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اجماع، قیاس اور اجتہاد سے متعلق تفصیلی معلومات اور تفصیلی مباحث بھی اس میں ذکر کی۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہو چکی ہے۔ کتاب کی چونکہ اہل علم کے درمیان بڑی شہرت رہی، اس لیے شیخ عبد القادر بن احمد دمشقی نے نزہۃ الخاطر العامر کے نام سے انہوں نے اس کتاب کی مفید شرح لکھی۔ اب یہ شرح اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔ علامہ نجم الدین سرسری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 716 ہجری نے اسی روضۃ الناظر کا اختصار کیا اور اس کا نام رکھا مختصر روضۃ الموفق فی الاصول علی طریقۃ ابن الحاجب، یعنی کتاب کا اختصار تو کیا لیکن اسلوب وہ اپنایا جو امام ابن حاجب کا ہے۔ امام ابن حاجب کا کیا اسلوب ہے انشاءاللہ اس کتاب کا آگے تذکرہ آئے گا، وہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منتہی السؤل والعمل فی علم الاصول والجدل، آگے جہاں تذکرہ آئے گا میں اس کی وضاحت کر دوں گا علامہ ابن حاجب نے کون سا اسلوب اپنایا تھا۔ اسی طرح اس اختصار کی پھر شرح لکھی، چونکہ اختصار بڑا مشہور رہا تو اس اختصار کی شرح علامہ احمد ابراہیم بن نصر اللہ عسقلانی متوفی 876 ہجری نے شرح مختصر طوفی کے نام سے اس کتاب کی شرح لکھی۔ تو بہرحال علامہ ابن قدامہ کی یہ کتاب بھی اصول فقہ میں بڑی اہم ہے، خاص طور پہ حنابلہ میں۔ حنابلہ کے اصول فقہ کو سمجھنا ہے تو روضۃ الناظر، شوافع کا سمجھنا ہے تو امام رازی کی المحصول اس کا مطالعہ کیا جائے۔ مالکیہ کے لیے میں نے عرض کیا تھا ایک تو علامہ ابن رشد کی مختصر المستصفیٰ اور ایک دوسری نفائس الاصول فی شرح المحصول، اور اگر تمام تفصیلات فقہائے اربعہ کی اختصار کے ساتھ امثلہ تطبیقات کے ساتھ دیکھنی ہو دکتور وہبت الزہیلی کی اصول الفقہ الاسلامی